بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کا کام نہیں بلکہ یہ دینی دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت کا آشکار ہوتی ہے کہ قوموں کے زوال دو وجوہات کی وجہ سے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی قوم دوسری پر زور طاقت مسلط ہو جائے اور اسے تباہ و برباد کر دے، کہ کسی قوم کے بچوں کو علمی اور فکری ورثے سے محروم کر دیا جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب نئی نسل کی منفی انداز میں ذہن سازی کی جائے، ان کی تعلیم و تربیت سے لاپرواہی کی جائے۔ اگر اس قسم کے انحطاط میں سالوں کا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ ایسا تنزل ہوتا ہے کہ جس کا شکار قوم دیمک کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اسلام جو سلامتی والا دین ہے، اس نے اپنے پیروکاروں کو ہمیشہ ایسی تعلیمات دیں کہ جن پر عمل کرنے سے ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اسلام میں اولاد کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرتے ہیں اور صحیح لائن پر لگاتے ہیں تو ان کے بچے دنیا میں بھی والدین کی فرمان بردار اور ان کی راحت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی ترقی و درجات کا سبب بنتے ہیں۔ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب بعض صورت میں قیامت تک والدین کو ملتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس جو ماں باپ بچوں کی تربیت سے لاپرواہی برتتے ہیں، ان کا دنیاوی نقصان تو ہوتا ہی ہے، بچے نافرمان بنتے ہیں اور والدین کی ناک میں دم کرتے ہیں۔ آخرت کا نقصان بھی ہوتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے والدین اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، گویا انہوں نے اپنے لیے گناہوں کا اکاؤنٹ کھول رکھا ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بعزت مسلمان اولاد اور اولاد کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کا صحیح طرح سے کرنے کی کوشش کریں۔ تاہم ذمہ داریوں کا احساس ہو جانے کے بعد بھی ذمہ داریوں کا عہدہ بر آنے کے لیے ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی محبت کو ضرب مثل کی حیثیت حاصل ہے۔ جتنی محبت ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اتنی محبت دنیا میں کسی کو کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو ایک نعمت دی ہے جس کو ممتا کہتے ہیں۔ ممتا کا مطلب ہوتا ہے بے غرض محبت۔ ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ اس چھوٹے بچے سے اس کو کیا توقع ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ، اس کی باندھی بنی ہوتی ہے، اور اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس محبت کو الفاظ کے اندر ڈھالنا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے ماں کو ایک صفت اور بھی دی ہے، اور اس کو کہتے ہیں خطا پر عطا کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ وہ بندوں کی خطا پر بھی ان پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے۔ عام دنیا میں جہاں خطا ہوگی وہاں عطا نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر سزا ہوگی، مگر ماں محبت کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو خطا پر سزا کی بجائے عطا کرتی ہے۔ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزا دینے کی بجائے سینے سے لگاتی ہے۔ یہ خطا پر عطا کی صفت اللہ پاک کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور بھی دی ہے، جس کو صبر و تحمل کہتے ہیں۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ اتنا غصہ ہو جاتی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر تک گھر کے بچے سنبھالنے پڑے تو بچوں کی پٹائی ہو جاتی ہے، اور مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہی ہے جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی ہے، کس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر صبر و تحمل دیا ہے۔ بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں بھی دیکھتی ہیں، سنتی بھی ہیں، پھر بھی برداشت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ خدمت دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی وہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے اب میں تمہاری بڑی خدمت کر لی۔ بچہ جب تک جوان نہیں ہو جاتا، ماں اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور یہ ایسی خدمت ہے کہ وقت کی پابند نہیں، 24 گھنٹے کی ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے کہ جو بچے کو خون جگر پلا پلا کر، جو بچے کو اپنا سینے کا دودھ پلا کے اس کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے ماں کے اندر محبت
اور پیار کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر وہ سختی بھی کرے تو اس کی سختی میں بھی نرمی جھلک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی نرم ہاتھوں کی تھپکی دیکھنی ہو، کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو یا سخت لہجے کی مٹھاس دیکھنی ہو تو اپنی ماں سے شوخی کر کے دیکھو۔ وہ سخت نگاہ بھی دیکھے گی اور اس میں بھی نرمی ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہوگی مگر اس میں بھی مٹھاس ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں جو ہوئی۔ ماں کی محبت اور اس کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت بچے کو ایک تھپڑ بھی مارے تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد کبھی ماں کی طرف واپس نہ آتا، پھر اپنی ماں کی سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کا معاملہ ہے بلکہ پرندوں میں بھی یہی معاملہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی مرغی اپنے بچوں کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے، اتنے میں کہیں سے بلی آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچے کو فوراً اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے، اور اگر بلی آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ مرغی اس کا راستہ روک لیتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم میرے ساتھ پہلے مقابلہ کرو۔ اس مرغی کو پتہ ہوتا ہے کہ بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر وہ اپنے جیتے جی اپنے بچوں کو بلی کا لقمہ بنتے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس کا راستہ روک کر اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے، پہلے میرے ساتھ مقابلہ کرو، جب تم مجھے موت کی نیند سلا دو گے تب تم میرے بچوں کو ہاتھ لگا سکو گے۔ چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھونسلہ بنا کر رہتی ہے، وہ وہیں اپنے بچوں کو رکھتی ہے۔ شروع میں اس کے بچوں کی آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوتی، وہ باہر جا کر اپنے بچوں کے لیے دانہ چگتی ہے اور پانی لے کر آتی ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا کہ جب گھونسلہ کسی کمرے میں ہوتا ہے اور دروازہ بند کر لیا جاتا ہے اور اندر بچوں کو بھوک پیاس لگتی ہے تو چڑیا کو آرام نہیں آتا۔ وہ بچوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے بے قرار رہتی ہے، وہ کبھی ایک دیوار پر بیٹھی رہتی ہے اور کبھی دوسری دیوار پر بیٹھی رہتی ہے، حتیٰ کہ پورے کمرے میں چکر لگاتی ہے کہ کسی طرح دروازے کھلے اور میں باہر جاؤں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو باہر بھاگ جاتی ہے اور اپنی چونچ میں پانی لاتی ہے۔ چڑیا خود بھی پیاسی ہوتی ہے، اسے پسینہ آ چکا ہوتا ہے اور وہ تھک چکی ہوتی ہے، اپنے منہ میں پانی ہونے کے باوجود وہ خود نہیں پیتی بلکہ اپنے بچوں کے لیے لاتی ہے اور انہیں پلا کر خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، چڑیا کی ننھی سی جان ہوتی ہے مگر اسے بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اسے اپنی بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں ایک درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ دیکھا، اس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے، ان کی ماں کہیں باہر گئی ہوئی تھی، انہوں نے ان بچوں کو اٹھا لیا۔ ذرا آگے بڑھے تو پیچھے ان کی ماں بھی آ گئی، اس نے گھونسلے میں دیکھا تو اسے خالی پایا، بڑی پریشان ہوئی، اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تو اسے صحابی کے ہاتھ میں بچے نظر آئے، وہ صحابی کے گرد منڈلانے لگی، وہ صحابی کافی دیر تک چلتے رہے اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ اڑتی رہی، پھر میرے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور میں نے اسے بھی پکڑ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پہلے اڑتی رہیں اور چہچہاتی رہیں، وہ اس وقت تم سے منت سماجت کر رہی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے جدا نہ کرو، میرے دل پہ یہ صدمہ بھاری ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گی، لہٰذا میرے بچوں کو آزاد کرو۔ تم نے اس چڑیا کے پیغام کو نہ سمجھا تو کچھ دیر بعد چڑیا نے سوچا کہ تو میرے بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے، پھر مجھے آزاد رہنے کے کیا مزہ آئے گا، میں اس آزادی کو قید پر قربان کرتی ہوں۔ اس نے گرفتاری پیش کی تاکہ بچوں سے جدا نہ ہو پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو اس ننھی سی جان کو اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جہاں سے پرندوں کو گھونسلے سے لے کر آئے ہو وہیں چھوڑ کر آؤ۔ لہٰذا ہم نے سے سیکھا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ماں کے پیروں میں جنت ہے۔